بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ جو بحث بڑھتی یہ ایک دوسرے پر چلانے لگے، آوازیں تیز ہوتی گئیں اور نتھنے پھولنے لگے۔ اس قدر شور ہوا کہ آپ علیہ السلام کی برداشت جواب دے گئی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ انہوں نے سب کو چپ کرا دیا، میری موجودگی میں ان بن اور لڑائی بند کرو۔ اس کشمکش کے باعث آپ علیہ السلام اس قدر ناتواں ہو چکے تھے کہ یہ الفاظ ان کے منہ سے بمشکل سرگوشی بن کر نکلے۔ صرف حضرت عمر تھے جو انہیں سن پائے اور یہ کافی تھا۔ اپنی زور آور طبیعت اور سب سے کھری اور اونچی آواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حکم صادر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن خدا کی کتاب ہے اور ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے۔ تاہم بعد ازاں یہ کافی ثابت نہیں ہوا، شاید یہ کافی بھی ہوتا بلکہ کہیں کافی ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ آج بھی یقین اور کامل ایمان کی مثال بن کر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال تب یہ ہوا کہ یہ کافی ثابت نہیں ہوا۔ وقت آئے گا کہ قرآن کے ساتھ سنت کا ضمیمہ بھی شامل کیا جائے گا۔ سنت یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال اور افعال کی وہ ہزاروں روایات ہیں جو حدیث کی شکل میں ان لوگوں نے جمع کی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی قریبی ہونے کا دعوے دار تھے۔ بعد ازاں انہی احادیث پر عالمین اسلام و شاہی نے فیصلے صادر کر کے معقولات اور افعال کی مثالوں کی مروجہ طور پر شرعی قوانین میں ڈھال دیا، لیکن یہ بہت بعد کا قصہ ہے۔ اس دن تو حضرت عمر کا حکم چل کر رہا، ان کے زوردار الفاظ نے ہی وہیں اثر کیا جو من چاہا تھا۔ مریض کمرے میں ایک دم کسیانی خاموشی چھا گئی۔ اگر آپ علیہ السلام واقعی جانشین کی تقرری کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ بخار سے جسم جل رہا تھا، پٹھوں میں شدید درد کی مروڑ کے باعث آپ علیہ السلام کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے وصیت لکھوانے سے بھی قاصر ہو چکے تھے۔ وصیت لکھنے کے لیے انشاء نویس نہیں آ سکا اور اگلی صبح طلوع ہوتے ہی نبی کریم علیہ السلام ہلنے جلنے سے بھی رہ گئے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، ان کا وقت آخر قریب ہے۔ صبح کے منہ اندھیرے میں انہوں نے ایک آخر درخواست کی، اب کی بار ان کی مان لی گئی۔ میرے جسم پر 7 کوزوں میں جمع کیے گئے 7 کنووں کا پانی ڈالو تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو ہدایت دے سکوں۔ اگرچہ انہوں نے صاف صاف نہیں کہا، لیکن سبھی بیویاں اچھی طرح جانتی تھیں کہ 7 کنویں کے پانی سے غسل کا مطلب میت کو نہلانا ہے۔ جب یہ ہو چکا تو پھر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لے جانے کا کہا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔